اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمتا للعالمین ابی القاسم مصطفی محمد اللہم صلی علی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبردوا ابدا صلوات بر محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، اختتامی تقریر میں زیادہ لحظات آپ حضرات کی خدمت میں حائل نہیں ہونا ہے۔ جو حدیث رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خدمت میں پیش کی، جس میں نبی اکرم کا ارشاد ہے انا لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین، بے شک امام حسین علیہ السلام کے قتل کے لیے مومنین کے قلوب میں جو آگ، جو سوزش پیدا ہوئی ہے، وہ قیامت تک ٹھنڈی نہیں ہو سکتی۔ عزیزان محترم، میرے سچے رسول اور صادق رسول کی اس حدیث کی تصدیق آج ہونے والے اجتماعات ہیں۔ آپ حضرات کئی دنوں سے محنت کر رہے ہیں، پروردگار عالم آپ تمام حضرات کی خدمات کو قبول فرمائے۔ عزیزان محترم، یہ بڑے بڑے اجتماعات، یہ مجالس عزا اس بات کی دلیل ہیں کہ آج بھی مومنین کے دل میں امام حسین علیہ السلام کے قتل کے لیے اور جو شہادت کربلا میں واقع ہوئی اس سے جو آگ اور گرمی پیدا ہوئی ہے، آج بھی مومنین کے قلوب میں زندہ ہے۔ عزیزان محترم، آج 40 کا اتنا بڑا اجتماع جس میں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں افراد شریک ہو رہے ہیں، اس بات کی دلیل ہے کہ آج بھی دلوں میں قتل حسین سے جو حرارت پیدا ہوئی تھی وہ موجود ہے۔ کئی سلاطین نے چاہا، بادشاہوں نے چاہا، حکمرانوں نے چاہا کہ ان دلوں کی آگ کو ٹھنڈا کر دیا جائے، لیکن وہ ساری حکومتیں، وہ ساری سلطنتیں، وہ سب ٹھنڈی ہو کر زیر خاک چلی گئیں، لیکن ذکر حسین اور جو قتل حسین سے مومنین کے قلوب میں آگ پیدا ہوئی ہے وہ ٹھنڈی نہ ہو سکی۔ کیوں آگ نہ پیدا ہو مومنین کے دلوں میں؟ عزیزان محترم، تڑپا تڑپا کے شہید کیا گیا ہے سیدہ کے لال کو۔ کیوں سوزش نہ پیدا ہو مومنین کے دلوں میں؟ جو مالک تسنیم و کوثر تھا، اس کے بچے پانی کو ترستے رہے۔ جو مالک تسنیم و کوثر تھا وہ ششماہے کے لیے پانی طلب کرتا رہا، لیکن پانی تو کیا، لعینوں نے 3 بھال کا تیر چلایا۔ ہاں عزیزان محترم، آپ سب کی خدمت میں بس چند لحظات رخصتی امام حسین کے حوالے سے مصائب بیان کرنے ہیں۔ ہاں عزیزان محترم، وہ وقت آیا کہ جب حسین نے ساری قربانیاں کربلا کے بن میں پیش کر دیں۔ کبھی حسین نہر سے عباس کے کٹے ہوئے بازو لائے، کبھی قاسم کا پامال لاشا لائے، کبھی حسین
میدان کربلا سے علی اکبر کی لاش لائے. نہیں عزیزوں میں غلط کہہ گیا. حسین علی اکبر کی لاش نہ اٹھا سکے. ایک مرتبہ خیمے کی جانب دیکھا, بنی ہاشم کے بچوں آؤ, علی اکبر کے جنازے کو لے کر جاؤ. جزاکم اللہ خیر الجزا. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. عزیزان محترم, اب حسین تنہا ہیں. قیام میں آئے اور آنے کے بعد ایک مرتبہ بیویوں کو سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد کہا, بہن زینب خدا حافظ, حسین جا رہا ہے. سکینہ خدا حافظ, حسین جا رہا ہے. عزیزوں, جیسے ہی امام نے خدا حافظ کہا خیمے میں کوہرام برپا ہو گیا. لیجئے عزیزوں, امام حسین ایک مرتبہ بی بی زینب کے قریب آتے ہیں. اے بہن زینب, مجھے سید سجاد کے قریب لے چلو. عزیزوں, حسین زینب کے ساتھ سید سجاد کے قریب آئے. کیا دیکھتے ہیں کہ بیمار امام غش کے عالم میں بستر پر لیٹا ہوا ہے. ایک مرتبہ حسین سید سجاد کے قریب پہنچتے ہیں, جا کر کہتے ہیں, بیٹا ارے بابا سے نہ ملو گے, ارے بابا رخصت آخر کو آیا ہے. جیسے ہی سید سجاد نے امام حسین کا یہ فقرہ سنا کہ بابا رخصت آخر کو آیا ہے, ایک مرتبہ آنکھوں کو کھول کر کے امام حسین کے چہرے کی جانب دیکھا. ارے سر سے لے کر پاؤں تک حسین خون میں ڈوبے ہوئے, کہیں اکبر کا لہو, کہیں عباس کا لہو, کہیں ششماہ علی اصغر کا لہو. جزاکم اللہ خیر الجزا. عزیزوں, ایک مرتبہ سید سجاد نے پھوپھی زینب کو آواز دی, پھوپھی اماں ذرا سہارا دیجئے, بابا کے احترام میں ذرا بیٹھ جاؤں. ایک مرتبہ زینب سہارا دیتی ہیں, سید سجاد بیٹھتے ہیں. عزیزان محترم, سید سجاد نے بیٹھنے کے بعد امام حسین سے پوچھا, بابا ان ظالموں سے کیا قرار پائی؟ امام حسین فرماتے ہیں, اے بیٹا سید سجاد, ان پر شیطان نے غلبہ کیا, صبح سے جنگ ہو رہی ہے. جیسے ہی جنگ کا نام سنا سید سجاد نے کوئی اور سوال نہیں کیا بلکہ پوچھا, این امی العباس, میرے چچا عباس کہاں ہیں؟ عزیزان محترم, سید سجاد جانتے ہیں کہ اگر عباس زندہ ہوتے تو حسین کی یہ حالت نہ ہوتی. عزیزوں, پھر ایک اور سوال سید سجاد نے کیا. سید سجاد پوچھتے ہیں, این آخی علی, بابا میرا بھیا علی اکبر کہاں ہے؟ بابا میرا بھیا علی اکبر کہاں ہے؟ عزیزان محترم, حسین جانتے ہیں کہ ایک بھائی کے لیے بھائی کا دھاک کیسا ہوتا ہے. حسین نے بات کو بدل دیا اور یہ نہیں کہا کہ علی اکبر مار دیے گئے, بلکہ یہ کہا, بیٹا سید سجاد اتنا جان لو کہ مردوں میں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی زندہ نہیں رہ گیا. عزیزان محترم, جیسے ہی سید سجاد نے مولا کے فقرے سنے, ایک مرتبہ بی بی زینب کی طرف مخاطب ہوئے, پھوپھی اماں, پھوپھی اماں میرے لیے عصا دیجئے, پھوپھی اماں مجھے نیزہ دیجئے. عصا کیا کرو گے میرے لال, نیزہ کیا کرو گے میرے لال؟ ارے پھوپھی اماں, عصا کا سہارا لوں گا, نیزے سے جہاد کروں گا. آپ دیکھتی نہیں میرا باپ اکیلا ہے. عزیزان محترم, جیسے ہی سید سجاد کے فقرے سنے, ایک مرتبہ حسین نے عابد بیمار کو گلے سے لگا لیا. حسین نے اپنی گردن کو عابد بیمار کی گردن پہ رکھا اور حسین خوب روئے, خوب روئے حسین. عزیزوں, ایک مرتبہ امام نے کہا, اے سید سجاد, ارے تمہارا میدان جہاد کربلا نہیں ہے, بلکہ تمہیں ان بیویوں کو لے کر شام و کوفہ جانا ہے. عزیزان محترم, لیجئے سید سجاد سے حسین ودا ہو گئے.
سید سجاد سے حسین ودا ہو گئے. اب وہ وقت آیا کہ اب زینب سے حسین کو ودا ہونا ہے. بڑا مشکل مرحلہ ہے حسین کے لیے. عزیزوں، جو بہن بھائی کو 3 دن تک نہ دیکھے تو برداشت نہ کر پائے، ہائے وہ کیسے اپنے بھائی کو مقتل میں جانے دے. ہاں عزیزوں، تاریخ کہتی ہے کہ جب امام حسین رخصت اخیر کے لیے اپنی بہن زینب کے پاس آئے تو زینب کبھی حسین کے شانوں کو چومتی تھی، کبھی پیروں میں پڑ جاتی تھی. بھیا مجھ سے تمہاری جدائی برداشت نہیں ہوتی، بھیا زینب سے تمہاری جدائی برداشت نہیں ہوتی. اللہ اللہ. حسین ایک مرتبہ زینب کو ایک گوشہ تنہائی میں لے جاتے ہیں. زینب یہ کیا عالم ہے، خود کو سنبھالو زینب، خود کو سنبھالو زینب، ابھی تمہیں ان بچوں کی حفاظت کرنی ہے زینب، تم قافلہ سالار بنو گی زینب. زینب سید سجاد کے ساتھ رہنا ہے، خود کو سنبھالو. ہاں عزیزوں، تاریخ کہتی ہے کہ امام حسین نے بی بی زینب کے قلب کی جانب اشارہ فرمایا، اور جو ہی اشارہ فرمایا زینب کو قرار آ گیا. اللہ اللہ. علماء کہتے ہیں کہ اگر حسین زینب کو دلاسا دیے بغیر رخصت ہو جاتے تو زینب تڑپ کر مر جاتی. ہاں عزیزوں، زینب اپنے بھائی کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی تھی، لیکن امام حسین نے بی بی کو تسلی دی، اور جب تسلی دے دی تو بی بی نے کہا بھیا جائیے، خدا حافظ، اب آپ مجھے ویسا پائیں گے جیسا کہ آپ چاہتے تھے. لیجئے حسین ودا ہو رہے ہیں. عزیزوں، حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا بڑی دیر سے حسین قیام میں گئے ہیں لیکن باہر نہیں آ رہے. جب میں قیام کے نزدیک ہوا تو میں نے دیکھا کہ جب جب حسین قیام سے باہر نکلنا چاہتے ہیں اور پردہ اٹھاتے ہیں تب تب ننھے ننھے بچے حسین سے لپٹ جاتے ہیں. ارے مولا ہم آپ کو جانے نہ دیں گے. لیجئے عزیزان محترم، حسین کسی طریقے سے قیام سے باہر نکلے. باہر نکلنے کے بعد امام حسین نے عجیب مرثیہ پڑھا. کیسا مرثیہ پڑھا؟ ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں کو یاد کیا، اے میرے بہادروں، اے میرے شہ سواروں، ارے کہاں چلے گئے؟ ارے مولا آواز دے رہا ہے، تم جواب کیوں نہیں دیتے؟ عزیزوں، حسین اپنے بچپن کے دوست حبیب کو یاد کر رہے ہیں، حسین اپنے مہمان اور کو یاد کر رہے ہیں. ہاں عزیزوں، اس کے بعد وہ موقع آیا، اس کے بعد وہ وقت آیا کہ جب امام حسین نے فرمایا ارے کوئی تم میں ہے جو میرا گھوڑا لائے. اب تک کہ جب بھی حسین کو گھوڑے کی ضرورت ہوتی تھی عباس گھوڑا لاتے تھے. ہائے اب عباس نہیں ہے، گھوڑا لائے تو کون لائے؟ لیجئے حسین جاتے ہیں گھوڑے کے نزدیک اور گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں. ابھی حسین چند قدم چلے تھے. چند قدم چلنے کے بعد ایک مرتبہ بہن کی آواز آئی، بہن کی آواز آئی، بہن کی آواز آئی. کیا آواز آئی؟ ارے ذرا آہستہ آہستہ بھیا، ذرا آہستہ آہستہ چلیے. حسین نے مڑ کر کے زینب کی طرف دیکھا، حسین نے مڑ کر کے زینب کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد فرمایا اے میری بہن زینب، تم تو مجھ کو ودا کر چکی تھی. زینب کہتی ہے بھیا مجھے اماں کی وصیت یاد آ گئی، بھیا ذرا اپنے آپ کو گھوڑے سے جھکائیے. زینب حسین کے نزدیک آئی، حسین نے خود کو گھوڑے سے جھکایا، زینب نے حسین کے گلے کے بوسے لیے. بھیا اماں نے کہا تھا کہ جب مقتل میں جائے میرا لال تو میری جانب سے گردن کے بوسے لے لینا. ہاں عزیزان محترم، لیجئے زینب نے وصیت کو پورا کر دیا. حسین اب آگے بڑھے،
چند قدم حسین بڑھے تھے کہ ایک نحیف سی آواز آئی، بابا بابا آہستہ، بابا آہستہ، بابا بابا آہستہ۔ یہ کس کی آواز ہے؟ یہ ننھی سی بچی سکینہ کی آواز ہے، یہ ننھی سی بچی سکینہ کی آواز ہے۔ جیسے ہی سکینہ کی آواز آئی، ایک مرتبہ حسین نے پیچھے مڑ کر دیکھا، بابا 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 ذرا آہستہ آہستہ۔ حسین رک گئے، بابا بابا آپ تیار ہو گئے قتل ہونے کے لیے؟ بابا میں روکوں گی نہیں، لیکن چند لحظے ذرا گھوڑے سے اتر آئیے۔ حسین گھوڑے سے اترے، بابا بابا زمین پر بیٹھ جائیے، بابا زمین پر بیٹھ جائیے۔ حسین زمین پر بیٹھے، جیسے ہی حسین زمین پر بیٹھے، بچی آ کر کے بابا کی گود میں بیٹھ گئی، بچی آ کر کے بابا کی گود میں بیٹھ گئی، اور گود میں بیٹھنے کے بعد ایک مرتبہ حسین کے چہرے کی طرف بڑی حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا۔ اللہ نہ کرے کوئی باپ وہ دن دیکھے یا کسی باپ سے کوئی بچی وہ فرمائش کرے جو سکینہ نے حسین سے کی۔ کیا فرمائش کی سکینہ نے حسین سے؟ ایک مرتبہ سکینہ نے حسین کے چہرے کی طرف دیکھا، بی بی فرماتی ہیں، بابا بابا آپ جاتے ہیں میں روکوں گی نہیں، جائیے، لیکن جانے سے پہلے ایک بار میرے سر پہ ویسے ہاتھ پھیر دیے جیسے یتیموں کے سر پہ پھیرتے ہیں۔ حسین نے بچی کو گلے سے لگا لیا، میری لال ابھی میں شہید نہیں ہوا، تمہیں احساس یتیمی ہونے لگا ہے۔ عزیزوں یہاں پہ بھی ایک فلسفہ ہے۔ اب تک کہ جب قیام میں حسین تھے، تب تک سکینہ نے نہیں کہا کہ بابا میرے سر پر ہاتھ پھیر دیے، بابا مجھے گودی میں بٹھا لیجئے۔ خاندان رسالت کی پلی ہے سکینہ، خاندان نبوت کی پلی ہے سکینہ، جانتی تھی کہ حکم شریعت ہے کہ جہاں پر یتیم بچے ہوں وہاں اپنے بچوں کو پیار نہ کرو۔ سکینہ جانتی تھی قیام میں عباس کے یتیم، مسلم کے یتیم، ارے بابا یہاں تو کوئی نہیں دیکھ رہا، بابا یہاں تو کوئی نہیں دیکھ رہا۔ لیجئے حسین سکینہ سے رخصت ہوئے، بس آخری مرحلہ عزیزوں، جی بھر کے رو لیے، پتہ نہیں اگلے برس کون زندہ رہے کون چلا جائے، بچے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ ہاں عزیزوں، حسین میدان کی جانب پڑھے، بڑھ بڑھ کے حملہ کر رہے ہیں، علی کا لال ہے نا، فاطمہ کا لال ہے نا، بڑھ بڑھ کے حملہ کر رہے ہیں، بڑھ بڑھ کے حملہ کر رہے ہیں۔ حسین جنگ کرتے کرتے دریا کے کنارے پہنچے، جب دریا کے کنارے عباس کے لاشے کو دیکھا، ایک مرتبہ بھائی کے لاشے سے مخاطب ہو کے کہا، بھیا عباس کیا بھائی کی جنگ نہ دیکھو گے؟ بھیا عباس بھائی کی جنگ نہ دیکھو گے؟ ہاں عزیزوں، حسین جنگ کرتے رہے، بڑھ بڑھ کے حملہ کر رہے ہیں حسین۔ وہ وقت بھی آیا کہ جب حسین پر چاروں طرف سے کہیں تیر، کہیں بھالا، کہیں نیزہ، کہیں برچی، جس کے پاس کچھ نہ تھا وہ پتھر بھر بھر کے حسین پر اچھال رہا تھا۔ ہاں عزیزوں، زخموں سے چور چور حسین پشت پرست سے زمین کی جانب آئے۔ نہیں میں تو غلط کہہ گیا، ارے امام زمانہ فرماتے ہیں زیارت نائیہ میں میرا سلام ہو میرے جد حسین پر، جو زین سے گرے تو ان کا لاشا نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا، لاشا حسین تیروں پر معلق۔ عزیزوں، حسین زین سے زمین کی جانب آ گئے، جو ہی زمین کی جانب حسین آئے، ادھر شمر ملعون کنجر کو کند کرتا ہوا آگے بڑھا، ادھر حسین نے سجدہ اخیر کیا، ادھر شمر بڑھا، بہن
بیت اللہ زینبیہ سے دیکھ رہی ہے. ارے شمر حسین کے نزدیک آیا. نزدیک آنے کے بعد جب ذبح کرنے چلا تو ایک مرتبہ امام نے کہا اے شمر ذرا اپنے چہرے سے اس نقاب کو ہٹا. اب جو شمر نے نقاب ہٹائی امام نے فرمایا کہ میرے جد نے کہا تھا اے حسین تیرا قاتل مبروس ہوگا, تیرے اندر وہ نشانی ہے, یہ سننا تھا. شمر نے حسین کو پلٹا, پسے گردن سے وار کرنا شروع کیے. ادھر بھائی قتل ہو رہا تھا, ادھر بہن دیکھ رہی تھی. اے پسرے ساتھ تو کھڑا دیکھ رہا ہے میرا ماجا یا ذبح ہو رہا ہے. ارے حسین شہید ہوتے رہے, زینب دیکھتی رہی. نو کے نیزہ پر سر بلند ہوا. سید سجاد نے سلام کیا, السلام علیک یا ابا عبداللہ, السلام علیک یا ابن رسول.